حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جوتا لیے تھے تو سر پہ رکھ کے گھوم رہے تھے، کہہ رہے تھے من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ۔ میرے نبی نے جوتا دے کر فرمایا کہ جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں چلا گیا۔ اعلان کرتے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے اتنی زور سے گھوسا مارا ابو ہریرہ صحابی کو کہ ابو ہریرہ چت ہو کے گر گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اے ابو ہریرہ اعلان مت کرو ورنہ لوگ نماز روزہ چھوڑ دیں گے، سمجھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، اب نمازوں کی پابندی نہیں، روزہ کی پابندی نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے وہاں سے اور بارگاہ نبی میں آر حضور سے شکایت کی تو حضور نے فرمایا عمر جو کہتے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، عمر جو کہتے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں۔ تو اے میرے دینی بھائیوں، بزرگوں کی چیزوں کا احترام کرنا یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے یہ بیچ کی بات حضرت نے کہہ دیا تو میں نے بتا دیا۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا نمازوں کی پابندی کروں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو شیطان ایک دن گیا نورانی چہرہ بنا کے لمبا تڑنگا اور گیا کہا غوث پاک تم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ کہا الحمدللہ۔ تو شیطان کہتا ہے میں تمہارا خدا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں، میں آیا ہوں معاف کرنے کے لیے کہ بتا دوں معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اب آرام کرو، بہت تم نے نماز پڑھی تھی معاف کر دیا۔ تو ہم لوگ ہوئے تو کہے ہاں صحیح بات، بہت محنت کیا ہے بولو۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خدا نہیں تو شیطان ہے۔ جب نماز اللہ نے میرے نبی کو معاف نہیں کیا تو ان کی امتی کو نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب نماز اللہ نے نبی کو معاف نہیں کیا تو ہمیں کیسے معاف کر سکتا؟ تب پھر وہ کہتا ہے کھسیا کے کہتا ہے کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا ورنہ ابھی میں تم کو گمراہ کر دیا ہوتا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں اب بھی تو مجھے گمراہ کر رہا ہے، سن لے مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو تو میرے خدا نے بچایا۔ اس لیے لوگوں ہر حال میں نہ کسی دولت پہ گھمنڈ کرو، نہ طاقت پہ گھمنڈ کرو، اللہ کی رحمت کا سہارا لیا کرو۔ رحمت الہی ہی جب سہارا بنے گی تبھی ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ نہ دولت کام آ سکتی، نہ تقوی کام آ سکتا، نہ دولت نہ بہادری کام آ سکتی ہے۔ خدا کی رحمت ہی ہم پر جب متوجہ ہوگی تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ دعا کرو کہ ہمارے بھورے سیٹھ مرحوم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ان کے بچے نے یہ محفل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ کا موت کا فرشتہ تم تک آ جائے گا۔ تو موت برحق ہے، اس لیے ہمیں موت کو ہر وقت سوچنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ملک الموت آیا تھا۔ دیکھو ملک الموت سب کے پاس آتا ہے۔ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے پاس بھی ملک الموت آیا تھا، لیکن آج ہمارے تمہارے یہاں ملک الموت آتا ہے پتہ نہیں چلتا کدھر سے آیا، کدھر روک کے لے کے چلا گیا، کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، دروازے پر ملک الموت آیا، لکھا لما نزل علیہا ملک الموت۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کے یہاں ملک الموت آیا، قرع البابا، تو اندر آنے کی اس نے اجازت چاہی۔ ملک الموت نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حدیث میں لم ترضی فاطمہ، تو حضرت فاطمہ دروازہ کھولنے پر راضی نہ ہوئی، دروازہ نہیں کھولا۔ فرماتی ہے میں علی کے نکاح میں رہی ہوں، زندگی میں کسی اجنبی نے مجھے نہیں دیکھا، تو مرنے کے بعد بھی میرا ایمان، مرنے کے وقت بھی میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ مجھے کوئی اجنبی فرشتہ بھی دیکھے۔
لم تردی فاطمہ، دروازہ نہیں کھولا حضرت فاطمہ نے. تو حدیث پاک میں وہ ملک الموت واپس ہو گئے. حدیث میں فقبض اللہ روحها، تو اللہ تعالیٰ نے خود فاطمہ زہرا کی روح کو قبض فرمایا. یہ مقام ہے فاطمہ زہرا کا. اس میں دو چیزیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں بنایا. آج ہمارے تمہارے دروازے پر ملک الموت آتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور فاطمہ زہرا کے دروازے پر ملک الموت آئے تو دروازے پہ انتظار کیا، دروازہ نہیں کھلا تو واپس چلے گئے. یہ شان ہے فاطمہ زہرا. جب فاطمہ کی شان کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی مرتبے کا کیا عالم ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو موت آنی ہے، اس لیے موت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. لیکن آج لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ موت سے ڈرتے نہیں. ایک بڑھوا رہا جو کہ مرے کے ٹیم آوا تو کہ لڑکاؤں کا گیس کے بیٹھے ہوئے چار پہ ابا یہ بات ابا وہ بات. تو بڑھوا کا کہا تھا بھیا اب ہم بچ نہ پئی تو جب ہم مر جیبے نا تو ہمار کفن پران کپڑا کر دی ہے. تو لڑکا کہیں ابا یوں کہاں ایسا کہتا، تم گھر بنواؤ زمین خریدے تو کہ مر جی ہم پران کپڑا کفن میں دے بے. تو دنیا والے کہا کہیں تو بڑھوا کہا تھا دنیا والے چکر میں پڑھ کے ہم کا پھنسائے دے رہے تم لوگ. تو کہیں کہا ہے ابا، کہنے رہے پران کپڑا میں یہاں لپیٹ کے رکھو تاکہ منکر نہ کہ جب حساب لے آئی ہیں دیکھیے کفن پران تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے، کیا حساب ہوئی گا ہوئی چھوڑو. تو چھوڑ چھاڑ چلے جی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیو تو جرتے پکڑ لے گے نہ پکڑی ہیں رے. ہم کا پھنسائی بے لاگ ہو تم لوگ رے. ایسے ایسے ڈھیٹ بڑھوا پڑے کہ زندگی بھر تو دلالی کربے کہ نے مرگ بعدو سوچے ہوں 420 کے نکل جائے. لیکن قبر بڑی کٹھن منزل ہے جی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. اپنے نبی کی بارگاہ میں دعائی کرتے یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دعا کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. بہت کٹھن منزل ہے قبر. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا عثمان غنی تذکر الجنہ ولا تبکی، جنت کا بیان کرتے ہو روتے نہیں ہو، وتذکر النار ولا تبکی، اور جہنم کا بیان کرتے ہو روتے نہیں ہو، لیکن جب قبر کو دیکھتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ میں کیوں نہ روؤں قبر کو دیکھ کر کے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے قبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. سبحان اللہ. اگر اس منزل سے انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کے ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو صحابہ قبروں کو دیکھ کر روتے تھے. اے لوگوں رو، اور یقین جانو اگر خدا کے ڈر سے آپ نے رو دیا اور ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے تو وہی ہماری تمہاری بخشش کا سہارا بن جائیں گے. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ ہم لوگوں کی طرف بڑھے گی تو ہم میں نمازی نماز کا واسطہ دیں گے.
حاجی حج کا واسطہ دیں گے، عالم اپنے علم کا واسطہ دیں گے، لیکن حضور فرماتے وہ جہنم کی آگ ہم لوگوں کی طرف بڑھتی ہی رہے گی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پیالہ پانی لے کر بارگاہ نبی میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اللہ کے رسول یہ پانی اس آگ پہ چھڑک دو، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضور فرمائیں گے جبریل یہ پانی کیسا ہے؟ تو جبریل کہیں گے اللہ کے رسول آپ کی امت جب خوف خدا سے اللہ کے ڈر سے روتی تھی تو ان کے آنکھوں کے آنسو جو نکلتے تھے اسی پیالے میں ہم جمع کیا کرتے تھے۔ یہ خوف خدا سے گرنے والے آنسو ہیں۔ حضور فرماتے جب میں پیالہ چھڑکوں گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈ ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ خوف خدا سے گرنے والے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کر، خدا کا ڈر پیدا ہو گیا حقیقت میں تو ہماری تمہاری بخشش۔ اسی امام غزالی اسی کتاب میں امام غزالی لکھتے ہیں، خوف خدا کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس پر ایک لڑکا عاشق ہوا اور لڑکی کے گھر والے حج کے لیے تیار تھے۔ جب حج کے لیے نکلے تو لڑکا سوچنے لگا کہ حج میں جائے گی، پتہ نہیں 3 مہینے لگے کہ 4 مہینے لگے، پیدل کا راستہ ہے، اس مدت میں اس کو کیسے دیکھوں گا؟ تو لڑکی کو دیکھنے کی چکر میں وہ بھی حج کا ارادہ کر لیا اور اسی قافلے میں وہ بھی شامل ہو گیا کہ میں بھی حج کرنے چل رہا ہوں۔ ظاہر میں بہانہ حج تھا لیکن مقصد لڑکی سے محبت تھی، چل دیا۔ وہ راستہ پیدل چلتے چلتے قافلہ ایک جگہ چٹیل میدان میں رکا۔ رات میں جب سب کھا کر کے سو گئے تب وہ نوجوان اٹھا اور پورے قافلے کا چکر مارا اور اس کے بعد اس لڑکی کے پاس آیا، اس کو جگایا اور کہا خدا کے واسطے شور نہ کرنا، میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں، حج میں بھی تمہارے ہی لیے چل رہا ہوں، میری خواہش پوری کر۔ تب لڑکے نے کہا اچھا بچپن سے تم محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ذرا دیکھو کوئی جگ تو نہیں رہا۔ وہ نوجوان اٹھا قافلہ والوں کا چکر مارا، آیا کہا سب سو رہے ہیں۔ لڑکے نے کہا ایک دفعہ اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی جگ ہی رہا ہو۔ دوبارہ پھر گیا دیکھا، پھر واپس آیا کہا سب سو رہے۔ لڑکے نے کہا پھر دیکھ لو، اگر کہیں کوئی جگ رہا ہوگا تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا، ایک دفعہ دیکھ لو۔ پھر چکر مارا، واپس آیا کہا سب سو رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا سب سو رہے ہیں؟ کہا ہاں سب سو رہے ہیں۔ کہا کوئی نہیں جگ رہا ہے؟ کہا کوئی نہیں جگ رہا ہے، سب سو رہے ہیں۔ تو لڑکے نے کہا خدا بھی سو رہا ہے؟ جب لڑکے نے کہا خدا بھی سو رہا ہے تب وہ نوجوان چپ۔ تب لڑکے نے کہا ان قافلہ والوں کے سونے سے ہمیں کیا مطلب ہے، ہمیں تو جس کو جواب دینا، جس کی بارگاہ میں اعمال کا حساب دینا ہے، وہ ذات کبھی سوتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ خدا وہ ہے جسے نہ کبھی اونگھائی آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، تو جس کو جواب دینا ہے وہ تو جگ ہی رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اس لڑکی نے اللہ کا ڈر پیدا کرایا تو نوجوان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، رو پڑا، رو کر کے اس نے سچی توبہ کیا اور توبہ کر کے سچا ارادہ کر کے اس قافلے میں نکل پڑا حج کا۔ واپس آیا، جب تک زندگی تھی جیا، انتقال کر گیا۔ انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے کسی پڑوسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حج کے قافلے میں جو جا رہا تھا لڑکی نے مجھے خوف خدا پیدا کرایا، اسی خوف خدا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ خدا کا ڈر پیدا ہو جائے یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور یقین جانو کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر نے حضور کی بیوی حضرت عائشہ کو بلایا، عائشہ ان کی لڑکی بھی تھی، بلا کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ حضور کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا سوموار کا دن تھا۔ کہا ان کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ کہا 3۔ کہا میری دلی خواہش یہ ہے کہ زندگی میں نے اپنے پیغمبر کی ہر سنت پہ عمل کیا، یہ 2 سنتیں ابھی باقی ہیں، تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 سنتوں پر بھی مجھے عمل کی توفیق دے دے۔
اسی دن میرا انتقال ہو جس دن میرے پیغمبر کا انتقال ہوا تھا، اور اتنے ہی کفن میرے کپڑے میں دینا جتنے کپڑے میرے نبی کے کفن میں تھے. یہ ہوا. تو مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحات اپنے نبی کے سنت کے مطابق. لیکن آج کفن میں کپڑے بڑھا دیتا. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہے، وہ کبھی مسجد میں نہیں ہوئے آئے، زندگی ہمارے گزر کے ہم نہیں دیکھے، لیکن جب وہ مرے تو ان کا ہم لوگ جب نہلاوے گئے، کفن وفن پہناوا گوا، تو ان کے بڑھیا ٹوپی لیے ٹھاڑ. ہم کہا کیا کریں، کہیں لگاؤ مولانا صاحب ٹوپی لگاؤ. تو ہم کہا ٹوپی خلاف سنت ہے، نہیں لگانا. کہیں ہاں مولانا، ہم اپنے آدمی بغیر ٹوپی لگائے پٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کہا زندگی میں ٹوپی نہیں پہنا پائے رہا، مرے کے بعد ٹوپی پہنا ہوا تھا دکھاوے خاطر کہ ہمارا آدمی بہت پرہیزگار. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جاننے